بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، غزوہ حنین سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد پیش آیا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مکہ فتح فرما دیا تو سبھی قبیلوں نے اطاعت قبول کر لی، مگر قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں قبیلے بہت سرکش اور مغرور تھے۔ اپنے غرور میں وہ کہنے لگے، خدا کی قسم، محمد کو اب تک ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جو جنگوں سے اچھی طرح واقف ہی نہیں تھے۔ اب انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے بنو حوازن کے ایک رئیس مالک بن اوف کو اپنا سردار بنا لیا۔ جب مالک بن اوف کو سب نے متفقہ طور پر تمام قبیلوں کا سردار بنا لیا تو ہر طرف سے مختلف قبیلے بڑی تعداد میں آ کر لشکر میں شامل ہونے لگے۔ آخر مالک بن اوف نے اپنا یہ لشکر لے کر اوتاس کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ ناظرین، وادی اوتاس وادی حنین کے قریب ہی بنو حوازن کی ایک وادی تھی۔ اس مارکے میں بنو ثقیف اور بنو حوازن کی تمام شاخیں شریک تھیں، سوائے کعب اور کلاب کے۔ مشرکوں کے اس لشکر کے ساتھ عرب کا مشہور شاعر اور جنگجو درید بن السمہ بھی موجود تھا، جس کی عمر اس وقت 100 برس سے بھی زیادہ تھی۔ درید جنگوں کا بہت ماہر سمجھا جاتا تھا اور اس کی بہادری کے قصے پورے عرب میں مشہور تھے۔ بنو حوازن اس کو مشیر کی حیثیت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ درید کو جب میدان جنگ میں لایا گیا تو اس نے پوچھا، یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا، اوتاس۔ وہ بولا، ہاں، یہ مقام جنگ کے لیے موزوں ہے۔ اس کی زمین نہ بہت سخت ہے اور نہ اس قدر نرم کہ پاؤں دھنس جائیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ بچوں کے رونے کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ بچے اور عورتیں ساتھ لائے گئے ہیں تاکہ کوئی شخص پاؤں پیچھے نہ ہٹائے۔ وہ بولا کہ جب پاؤں اکھڑ جاتے ہیں تو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ میدان جنگ میں صرف تلوار کام آتی ہے۔ بدقسمتی سے اگر شکست ہوئی تو عورتوں اور بچوں کی وجہ سے اور بھی ذلت اٹھانی پڑے گی، لہٰذا عورتوں اور بچوں کو واپس اپنے علاقوں میں بھیج دو۔ لیکن مالک بن اوف نے، جو کہ مشرکوں کی فوج کا کمانڈر تھا، یہ مشورہ مسترد کر دیا اور کہا کہ خدا کی قسم، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اے درید، تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہاری عقل بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ اے بنی حوازن، کیا تم میری اطاعت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس پر درید نے کہا کہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں نہ میں صحیح طور پر شریک ہوں نہ ہی اس سے بالکل الگ ہوں۔ ناظرین، ادھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں ملیں کہ بنی حوازن نے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابی حدرد رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا اور رخصت کرتے ہوئے ان سے ارشاد فرمایا، ان کے لشکر میں شامل ہو جانا اور سننا کہ وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بنی حوازن کے لشکر میں شامل ہو گئے، ان کی باتیں سنتے رہے، پھر واپس آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تفصیلات سنائیں۔ قبیلہ بنی حوازن والے اپنے ساتھ اپنی عورتیں، بچے اور مال و دولت بھی لے آئے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو مسکرانے لگے اور ارشاد فرمایا، انشاءاللہ کل یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی حوازن سے مقابلے کے لیے 5 شوال سن 8 ہجری کو 12,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ان میں 2,000 نوجوان مکہ معظمہ اور گرد و نواح کے تھے، جن میں سے اکثریت نو مسلموں کی تھی۔ باقی 10,000 وہ صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرایا تھا۔
ناظرین، حنین جاتے ہوئے لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا ہرا درخت دیکھا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ مشرکین عرب اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور وہاں درگاہ اور میلہ لگاتے تھے۔ بعض فوجیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے لیے معبود ہیں۔ یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقوں پر سوار ہوگے۔ ناظرین، اسلامی لشکر 10 شوال منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو حنین پہنچا، لیکن مالک بن عوف یہاں پہلے ہی پہنچ چکا تھا اور رات کی تاریکی میں اپنا لشکر گھاٹیوں، دروں، گزرگاہوں اور پوشیدہ جگہوں پر چھپا چکا تھا۔ ان کو ہدایت دی گئی تھی کہ جو ہی مسلم فوج سامنے آئے ان پر تیروں کی بارش کر دینا۔ سحر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی صف بندی فرمائی، مہاجرین اور انصار میں جھنڈے تقسیم فرمائے اور اس کے بعد اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھے۔ جو ہی اسلامی لشکر وادی میں داخل ہوا، مشرکین نے اچانک ان جگہوں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور زبردست تیر اندازی شروع کر دی۔ ناظرین، یہ لوگ تھے بھی بہت ماہر تیر انداز، ان کا نشانہ بہت ہی پختہ تھا۔ اس اچانک اور زبردست حملے سے مسلمان گھبرا گئے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مشرکین کے ہزاروں تیر ایک ساتھ آ رہے تھے۔ بہت سے مسلمان منہ پھیر کر بھاگنے لگے، لیکن قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزم و ہمت پر کہ آپ اپنی جگہ ڈٹے رہے اور 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ ناظرین، مسلمانوں کے لشکر میں اس روز دراصل مکہ کے کچھ مشرک بھی چلے آئے تھے۔ یہ مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے۔ جب زبردست تیر اندازی ہوئی تو یہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، بھائی موقع ہے میدان سے بھاگ نکلنے کا، اس طرح مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یکدم بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر بعض ایسے مسلمان جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، یہ سمجھے کہ ان کے ساتھ ہی مسلمان بھاگ رہے ہیں۔ ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، وہ بھی بھاگنے لگے۔ اس طرح ایک دوسرے کو بھاگتا دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، لہٰذا باقیوں کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صرف چند صحابہ رہ گئے۔ ان میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس، ان کے بیٹے حضرت فضل، ربیعہ بن حارث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ ان کے علاوہ 90 کے قریب اور صحابہ کرام تھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صرف 100 کے قریب صحابہ رہ گئے تھے اور اوپر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب دیکھا اور پکارا، یا معشر الانصار۔ آگے سے جواب آیا، اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ پھر آپ نے بائیں جانب مڑ کر پکارا، پھر وہی آواز آئی۔ اب آپ سواری سے اتر پڑے اور جلال نبوت کے انداز میں فرمایا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں پیغمبر ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، عباس لوگوں کو پکارو۔ انہوں نے بلند آواز سے نعرہ مارا، یا معشر الانصار، اے گروہ انصار، یا اصحاب الشجرہ، اے بیت رضوان والو۔
ناظرین، یہ آواز سنتے ہی تمام فوج یکدم پلٹ پڑی۔ جن کے گھوڑے کشمکش اور گھمسان کی وجہ سے مڑ نہ سکے، انہوں نے زرہیں پھینک دی اور گھوڑوں سے کود پڑے۔ اسی کے ساتھ ہی مسلمانوں نے کافروں پر زبردست حملہ کر دیا۔ فوراً ہی جنگ کا پورا نقشہ بدل گیا تھا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینک دی۔ ساتھ میں ارشاد فرمایا، شاہد الوجوہ، یہ چہرے بگڑ جائیں۔ ناظرین، کنکریوں کی اس مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کافروں کی آنکھوں تک پہنچا دیا۔ یہ ان کی آنکھوں میں کیا گری کہ وہ بری طرح بدحواس ہو گئے اور میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ کفار کو جنگ میں پوری طرح شکست ہو چکی تھی۔ ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کر دیے گئے تھے اور باقی فرار ہو چکے تھے۔ بہت سا مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ ناظرین، اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی شان و شوکت اور تعداد دیکھ کر ایک صحابی کی زبان سے نکلا تھا، اے اللہ کے رسول، آج ہماری تعداد اس قدر ہے کہ دشمن سے شکست نہیں کھا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی، کیونکہ اس میں فخر اور غرور کی بو تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ جملہ ناپسندیدہ تھا۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، بس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مؤمنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ ناظرین، حوازن اور اس کے اتحادیوں کو اگرچہ میدان میں شکست ہوئی، مگر اس جنگ کا دوسرا مرحلہ ابھی باقی تھا۔ ناظرین، اگر یہاں تک آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ثواب میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے۔ ناظرین، حنین کے میدان سے شکست کھا کر بنی حوازن کی فوج کا ایک حصہ درید بن السمہ کی سربراہی میں اوتاس بھاگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دستہ دے کر ان کی طرف روانہ فرما دیا۔ مسلمانوں نے وہاں پہنچتے ہی کفار پر حملہ کر دیا۔ حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پر درید کا بیٹا آگے بڑھا اور کچھ دیر لڑائی کے بعد حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ درید کے بیٹے کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اب علم اسلام اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ یہ دیکھتے ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ درید کے بیٹے کی طرف بڑھے اور اس پر ایک زوردار وار کر کے اسے قتل کر دیا اور علم اسلام دوبارہ فضا میں بلند کر دیا۔ مسلمانوں کا جوش و جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اسی دوران حضرت ربیعہ بن رفیع رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر درید پر پڑی، جو اپنے اونٹ کے ہودج میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھے اور درید کو قتل کر دیا۔ درید کے قتل ہوتے ہی کفار کا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ ناظرین، حنین میں مشرکوں کی شکست کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ ناظرین، مال غنیمت میں تقریباً 6000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زیادہ بکریاں اور تقریباً 1,60,000 درہم مالیت کی چاندی مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ جب یہ مال اور قیدی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ جیرانہ کے مقام پر بھجوا دیا اور غزوہ طائف سے واپسی تک یہ سارا سامان وہیں رہا، یعنی اس کے بعد مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنی حوازن اور اس کا سردار مالک بن اوف شکست کھانے کے بعد طائف پہنچ گئے ہیں۔ طائف اس وقت بھی ایک بڑا شہر تھا اور اس کے ارد گرد پناہ کے طور پر چار دیواری تھی۔ ناظرین، پورے عرب میں یہ محفوظ ترین قلعہ بندی تھی اور پہاڑ پر ہونے کی وجہ سے اس پر حملہ کرنا کافی مشکل تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اوپر بیٹھے تیر انداز آسانی سے مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوے کی مشکلات کا اندازہ تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے پہلے ہی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام کو جدید جنگی آلات جیسا کہ منجنیق اور دبابے وغیرہ حاصل کرنے کے لیے یمن کی بستی جرش بھیج دیا۔ ابھی تک وہ لوگ واپس نہیں پہنچے تھے۔ طائف پر حملے سے پہلے ان کا انتظار کیا جا رہا تھا، مگر دشمن کو زیادہ وقت دینا مناسب نہیں تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ شوال سن 8 ہجری میں طائف پر حملے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں 1000 مسلمانوں کا ہراول دستہ طائف کی طرف روانہ کر دیا اور خود بھی ان کے پیچھے طائف کا رخ فرما لیا۔ آخر یہ لشکر طائف پہنچ گیا اور اس قلعہ کے پاس جا ٹھہرا جس میں مالک بن اوف اور اس کا بچا کچھا لشکر پناہ لے چکا تھا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کے امکانات کم کرنے کے لیے اعلان کرایا کہ شہریوں میں سے جو بھی باہر آ جائے وہ مامون ہوگا۔ جو غلام ہم سے آ ملیں گے وہ آزاد شمار ہوں گے۔ اس اعلان پر طائف کے تقریباً 23 غلام فرار ہو کر اسلامی لشکر میں آ گئے۔ ان میں سے نفی بن مسروق نامی ایک غلام نے چرخی پر لگی رسی سے لٹک کر نیچے اترنے میں کامیابی حاصل کی اور اسلام قبول کیا۔ چونکہ چرخی کو عربی میں بکرا کہتے ہیں، لہٰذا انہیں ابو بکرا کی کنیت سے شہرت ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ انہیں غلامی سے آزاد کر دیا۔ اب جنگ بڑے ہولناک انداز میں چھڑی۔ طائف میں محصور مشرکین نے مسلسل تیر اندازی کر کے مسلمانوں کو زیادہ آگے نہ بڑھنے دیا۔ کئی مسلمان زخمی اور شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو مجبوراً پیچھے ہٹ کر اپنی خیمہ گاہ شہر سے دور منتقل کرنا پڑی۔ ناظرین، طائف کا یہ محاصرہ تقریباً 3 ہفتوں تک جاری رہا۔ اس دوران عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جرش سے 1 منجنیق اور 2 دبابے لے کر آ گئے۔ اب شہر پر سنگباری شروع کی گئی۔ ناظرین، اسلام کی تاریخ میں یہ دور سے حملہ کرنے والے بھاری ہتھیاروں کا پہلا استعمال تھا۔ ساتھ ساتھ مجاہدین نے دبابوں کی مدد سے فصیل کے پھاٹک تک پہنچنے کی کوشش بھی کی، مگر طائف کے جنگجوؤں نے ایک دبابے کو ناکارہ بنا دیا اور مجاہدین کو تیروں کا نشانہ بنا کر ایک بار پھر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، اس محاصرے کے دوران مشرکوں نے قلعہ کے اوپر سے اسلامی لشکر پر بہت زبردست تیر اندازی کی۔ ان تیروں سے بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے۔ ایک تیر حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں لگا۔ ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ یہ اپنی آنکھ ہتھیلی پر رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میری یہ آنکھ اللہ کے راستے میں جاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گا اور تمہاری یہ آنکھ واپس اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آنکھ نہ چاہو تو پھر بدلے میں جنت ملے گی۔ اس پر انہوں نے فرمایا، مجھے تو جنت ہی عزیز ہے۔ یہ کہا اور آنکھ پھینک دی۔ ناظرین، غزوہ طائف میں جو لوگ تیروں سے زخمی ہوئے تھے ان میں سے 12 آدمی شہادت پا گئے۔ قلعہ کا محاصرہ جاری تھا۔ ایک روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر سے نکل کر آگے بڑھے اور پکارا، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟
ان کی للکار کے جواب میں کوئی مقابلے کے لیے نہ آیا۔ قلعہ کے اوپر سے ایک مشرک نے کہا، ہم میں سے کوئی شخص بھی قلعہ سے اتر کر تمہارے پاس نہیں آئے گا، ہم قلعہ بند رہیں گے۔ ہمارے پاس کھانے پینے کا اتنا سامان ہے کہ ہمیں برسوں کافی ہو سکتا ہے۔ جب تک ہمارا غلہ ختم نہیں ہو جاتا ہم باہر نہیں آئیں گے۔ تم اس وقت تک ٹھہر سکتے ہو تو ٹھہرے رہو۔ ناظرین، محاصرے کو جب کئی دن گزر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ طائف والوں پر فیصلہ کن حملہ کیوں نہیں فرما رہے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی مجھے طائف والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم نہیں ملا۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت اس شہر کو فتح نہیں کریں گے۔ آخر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا حکم فرما دیا۔ لوگوں کو فتح کے بغیر واپس جانا اچھا نہ لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ناگواری بھانپ لی، چنانچہ ارشاد فرمایا، اچھا تو پھر حملے کی تیاری کرو۔ لوگوں نے فوراً حملے کی تیاری کی اور قلعہ پر دھاوا بول دیا۔ اس طرح بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا، اب ہم انشاءاللہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اس مرتبہ یہ اعلان سن کر لوگ خوش ہو گئے اور فرما برداری کے ساتھ کوچ کی تیاری کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جان لیا تھا کہ اللہ کے رسول کی رائے ہی بالکل درست تھی۔ واپس روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں، اپنے پروردگار کی تعریفیں بیان کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول طائف والوں کے لیے بد دعا فرمائیں۔ ناظرین، طائف وہ شہر تھا جہاں کے لوگوں نے ہجرت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا، لہو لہان کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی تھی، اور اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ بنی ثقیف کو ہدایت عطا فرما اور انہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس بھیج دے۔ ناظرین، اس لڑائی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ اس زخم کے اثر سے وہ چند سال بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس جیرانہ کے مقام پر تشریف لائے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت کا حساب لگوایا اور اس کو مسلمانوں میں تقسیم فرمایا۔ ناظرین، اس مہم کا میدان اسی علاقے میں تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کا زمانہ گزارا تھا۔ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے بنو سعد نے بھی اس لڑائی میں بنو حوازن کا ساتھ دیا تھا اور اب ان کی عورتیں اور مرد قیدی بن چکے تھے۔ ان قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ بھی تھی، یعنی آپ کی دایا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی اور بچپن میں آپ کی دودھ شریک بہن تھیں۔ جب یہ گرفتار ہوئی تھیں تو صحابہ سے کہنے لگیں، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، لیکن انہوں نے شیمہ کی بات پر یقین نہیں کیا۔ آخر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ شیمہ، جن کی عمر اب 70 سال کے قریب تھی، دوبارہ انہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں جنہیں وہ گود میں لیے طرح طرح سے بہلایا کرتی تھیں۔ درمیان میں 60 برس سے زیادہ طویل زمانہ گزر چکا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھے، سب سے الگ، سب سے ممتاز۔ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر گویا ہوئیں، یا رسول اللہ، میں آپ کی رضائی بہن ہوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی کوئی نشانی ہے؟ کہنے لگی، کیا یہ نشانی کافی نہیں کہ میں آپ کو اٹھائے ہوئے تھی اور آپ نے میری پشت پر کاٹ لیا تھا؟ اس کا نشان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غیر معمولی حافظے کی بنا پر بچپن کی وہ بات یاد آنے میں دیر نہ لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعزاز میں اپنی چادر مبارک بچھا کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور فرمایا، آپ چاہیں تو میرے ساتھ ہی رہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ واپس جانا پسند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک غلام اور ایک باندی ہدیے میں دے کر بڑی عزت کے ساتھ رخصت فرمایا۔ ناظرین، جیرانہ ہی کے مقام پر بنو حوازن کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دوران ایک عمر رسیدہ دیہاتی خاتون آتی دکھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، اپنی چادر مبارک بچھائی اور انہیں ساتھ بٹھا کر نہایت ادب کے ساتھ ان سے گفتگو فرمانے لگے۔ صحابہ نے اتنی عزت افزائی دیکھ کر پوچھا، یا رسول اللہ، یہ محترمہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میری رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ ہیں۔ ناظرین، بنو حوازن کے اس وفد نے اسلام قبول کرنے کی خواہی ظاہر کی۔ ان کے 6000 قیدی، جن میں عورتیں اور بچے بھی تھے، مسلمانوں کی تحویل میں تھے۔ وفد کے ایک رکن ابو برکان نے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی چچا تھے، درخواست کی کہ انہیں آزاد کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے اور اپنے رضائی رشتوں کے اکرام میں صحابہ سے مشورہ کر کے تمام قیدیوں کو آزاد فرما دیا۔ مال غنیمت میں زیادہ تر بھیڑ بکریاں تھیں جو کہ مجاہدین میں تقسیم کر دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بڑا حصہ ان لوگوں کو دیا جو اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے مگر ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا۔ انہیں مؤلفۃ القلوب کہا جاتا تھا، یعنی وہ لوگ جن کی دلداری کی جائے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔